صبح فجر کے بعد سورت کوثر ایسے پڑھ لیں، پھر شام ہونے کا انتظار کریں شام تک۔ اللہ بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری کر دے گا۔ اللہ آج آپ کا نصیب چمکا دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح فجر کے بعد سورت کوثر بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، پھر شام ہونے کا انتظار کریں۔ اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی ہو، اللہ اسے قبول فرما دے گا۔ آج میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہر حال میں آج ہی اس وظیفے کو مکمل کریں۔ معزز ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی وظیفہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں جسے آپ نے فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ ویسے تو بہت سارے وظائف ہوتے ہیں جنہیں آپ مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا خوبصورت وظیفہ ہے جو کہ حاجات کی قبولی کے حوالے سے یا رزق میں برکت کے حوالے سے صرف اور صرف بزرگان دین اسے فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھنے کا کہتے ہیں۔ چونکہ یہ وظیفہ انتہائی آسان ہے، لیکن اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے میں مختصر، لیکن اس کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں کیا کہنا۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا وظیفہ قرآن پاک کی عظیم سورت مبارکہ جو کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، جس کا نام سورہ کوثر ہے، اس کا بڑا ہی مختصر سا یہ وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر ایک واحد ایسی سورہ مبارکہ ہے جو کہ ہر شخص، بوڑھے بچے کو یہ سورہ مبارکہ زبانی یاد ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں سورۃ الکوثر کا ایک ایسا خوبصورت وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ سورۃ الکوثر ہمارے بتلائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق پڑھتے ہیں تو یقین کریں کہ بس آپ شام ہونے کا انتظار کریں، جو بھی آپ کی مراد ہوگی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے گی۔ اگر آپ کی حاجات شام تک پوری نہیں ہوتی تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسے اسباب آنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کی یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی ہے۔ ناظرین، آج کے وظیفہ کی جانب چلنے سے پہلے آپ کو مختصر اہم بات بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سورۃ الکوثر سے متعلق احادیث مبارکہ میں کیا حکم آیا ہے۔ ترمذی شریف سے روایت ہے کہ جناب محترم سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مجمع کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اچانک سے غشی طاری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ مجھے کچھ دیر بعد صحابہ نے آپ سے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر ایک خاص کرم ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر 3 آیات کی ایک بہت ہی خوبصورت طاقتور سورت نازل فرمائی ہے کہ جس میں میری امت کے لیے آب کوثر میرے ہی ہاتھوں سے پلانے کی بشارت ہوئی ہے۔ اسی طرح ناظرین، سورۃ الکوثر کے متعلق بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جسے سن کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ لیکن اس کے فوائد کتنے زیادہ ہیں۔ سورۃ الکوثر رزق میں اضافے کے لیے بھی بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو کہ بے روزگار ہیں یا جن کے گھر میں بے برکتی ہے، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں رزق میں برکت آ جائے، یا ایسے بہن بھائی جن کے اوپر قرضہ آ چکا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر سورۃ الکوثر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ وقت نکال کر 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ سورۃ الکوثر 5 نمازوں کے بعد آپ پڑھا کریں، یعنی کہ ہر نماز کے بعد آپ 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ
سورۃ الکوثر کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، اور اللہ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، آج کے خوبصورت وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آج کا وظیفہ ایسا خوبصورت وظیفہ ہے جسے آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد سورۃ الکوثر کو اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد اپنی حاجات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو شام تک اللہ اس کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے، یا ایسے وسائل پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کو یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب اس کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں، یا ایسے وسائل پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کو یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب اس کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جو بہن بھائی شادی کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ صبح فجر کی نماز کے بعد وظیفہ کریں اور شام تک ان کی شادی کا بندوبست ہو جائے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اس وظیفے کو کم از کم 21 دن لگاتار پڑھیں۔ اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور ان کی ضرور 21 دنوں میں کوئی اچھی جگہ شادی کا بندوبست ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ نے کچھ اس طریقہ کار سے کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اپنی انگلیوں کے پوٹوں پر، یعنی جو اپنی انگلیوں کی لکیریں بنی ہوئی ہیں، ان انگلیوں کے پوٹوں پر آپ نے ایک ایک کر کے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے ٹوٹل 15 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے دایاں ہاتھ لے لیں، دائیں ہاتھ میں 5 آپ کی انگلیاں ہیں۔ اگر آپ 3 مرتبہ ایک انگلی پر سورۃ الکوثر پڑھتے ہیں تو اگر آپ 5 انگلیوں پر سورۃ الکوثر پڑھیں تو یہ ان کی تعداد 15 ہو جائے گی، اور آپ نے 15 مرتبہ ہی سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس کے اول و آخر آپ نے کم از کم 7 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سا بھی وظیفہ درود پاک کے بغیر مکمل ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ وظیفہ جلد قبول ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب آپ فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد جس طریقہ کار سے ہم نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے، اس وظیفے کو پڑھیں، اور آخر میں بھی آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس وظیفے کو مکمل کر لیں۔ جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، اگر تو وہ جائز ہے، جائز سے مراد بہت سے لوگ ایسی خواہش رکھتے ہیں جو کہ حرام ہوتی ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہوتی، جیسا کہ میاں بیوی میں لڑائی کرانا یا کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے وظیفہ کرنا۔ پھر اللہ رب العزت وہ ساری جو کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کی قسمت میں لکھ دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان وظائف کا کبھی بھی غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور جو لوگ ان وظائف پر یقین رکھتے ہیں، سچے دل کے ساتھ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے لیے ضرور کامیابیاں لکھ دیتا ہے۔ ہم میں سے دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے ایسے اکثر بہن بھائی ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے رزق میں برکت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی حاجت قبول کرے،
آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کی نماز کی پابندی کریں، آپ اہتمام کریں، 5 وقت کی نماز آپ لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ آپ پر نماز فرض ہے اور اس کا سوال بھی آخرت میں آپ سے لازمی ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے جتنا بھی ہو سکے ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں